नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जनाब डॉक्टर ताहिर खान साहब, सलीम आवान साहब, कासिम न्याजी साहब, अज़हर खान साहब, ताहिर आवान साहब, शाहिद जदून साहब, नौशाद तनोली साहब, मेरा अशोक भाई दुरानी साहब, जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त अहबाब, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बच्चों, आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज आप सब इस इलेक्शन ऑफिस, मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब में शरीक हैं। लेकिन मैं बात अगर यहाँ से शुरू करूँ कि हम सब या आप सब ने ये ज़रूर सोचा होगा कि कंटोनमेंट की इस वार्ड में इलेक्शन क्यों हो रहा है। ये इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि हमारा एक निडर, एक बेबाक और एक जज्बाती बच्चा, हमारा सरमाया हमसे छीन लिया गया, जो कि इस वार्ड का मुंतखब काउंसलर था। ये सीट खाली हुई और यहाँ पे कंटोनमेंट का इलेक्शन इसलिए हो रहा है। अब यकीनन इस इलेक्शन में सब पार्टियों ने हिस्सा लेना था और इलेक्शन भी होना था, हर तरफ से कैंडिडेट आने थे। तो नाचीज को और मेरे चंद रुफ़का और भाइयों को यह ख्याल आया कि हमने आमिर शहीद को अगर खिराज तहसीन पेश करना है और अगर हम आमिर को कोई तोहफा दे सकते हैं, अगर आमिर के ख्वाबों की तकमील कर सकते हैं, तो हमने आमिर के छोटे भाई समीर को इलेक्शन लड़वाना है। ये समीर का फैसला नहीं था, मेरे साथ खड़ा है, ये मेरा फैसला था। मैंने समीर को बुलवाया और मैं आज आपको ये भी बताऊं कि समीर दूसरे दिन मेरे पास आया कि मैंने अलहदगी में एक बात करनी है। तो मैंने कहा बताएं। तो समीर ने कहा कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा नहीं समीर, ये इलेक्शन आप ही लड़ोगे, लेकिन ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन फारूक आवान का इलेक्शन है, ये आवान डॉक्टर ताहिर का इलेक्शन है, ये सलीम आवान का इलेक्शन है और वार्ड 4 के और यहाँ पे मौजूद तमाम मेरे अहबाब का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसमें हमारी मदद करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जिस तरह मेरी बहन ने भी कहा और ये बात मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम ये इलेक्शन बिला मुकाबला जीते। सियासत ज़रूर किसी चीज़ का नाम है, इलेक्शन ज़रूर किसी चीज़ का नाम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ का नाम इखलाकियात है और सबसे बड़ी चीज़ का नाम इंसानियत है। मैंने ये कोशिश की कि ये कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है, एक काउंसलर का इलेक्शन है, गली मोहल्ले का इलेक्शन है, वो इलेक्शन है जिसमें हम अदरवाइज भी सुबह शाम इकट्ठे होते हैं, दुख सुख में साझे होते हैं। तो ये इतनी बड़ी कंटेस्टिंग सीट का इलेक्शन नहीं है
جو یہاں کی تقدیر اور ماحول کو بدل دے گا. لہٰذا میں نے اور میرے ساتھ میرے بہت سے بھائیوں نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ ہم تمام پارٹیوں کو یہ کہیں کہ گڈ گیسچر یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں اس الیکشن میں عامر شہید کے بھائی کے سامنے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں. یہ تھوڑے سے عرصے کا الیکشن ہے, اگلا الیکشن ہے, بسم اللہ, آپ کو حق ہے, آپ لڑیں اور ضرور لڑیں, لیکن اس دفعہ آپ اخلاقیات کو مد نظر رکھیں. میں یہاں پہ مشکور ہوں, ممنون ہوں متحدہ قومی موومنٹ کا, جنہوں نے ہماری لاج رکھی, اور ان کی پالیسی تھی یا نہیں تھی, انہوں نے مجھے ببانگ دہل کہا کہ ہم یہ الیکشن نہیں لڑیں گے, کسی صورت بھی نہیں لڑیں گے. اس کے بعد میں نے پی ٹی آئی سے بات کی, میں نے فہیم صاحب سے 2 دفعہ بات کی, خود بات کی. اس کے علاوہ بھی میں نے باقی لوگوں سے بات کی کہ فہیم بھائی یہ الیکشن بنتا نہیں ہے, مہربانی کریں اس میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں. یقیناً انہوں نے مجھ سے وعدے کیے, بہرحال ابھی اس غبارے میں تھوڑی سی ہوا ہے جو انشاءاللہ اس 14 تاریخ کو نکل جائے گی انشاءاللہ. وہ بات نہیں بنی. ایک کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے جماعت اسلامی سے بھی ہے, ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بھرپور کوشش کی, بھرپور ڈائلاگ کیا, لیکن میں آج بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی ہمارا اس میں ساتھ دے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ, میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. میں اس پہ پورا پر امید ہوں. اس کے علاوہ کسی اور سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی امیدوار صرف اس لیے میدان میں نہیں آیا کہ یہ سیٹ اس شہید کی سیٹ ہے جس پہ لڑنا کسی طرح بھی اخلاقاً مناسب نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمارا الیکشن ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے. میں تھوڑی بات لمبی کروں تو آپ نے برداشت کرنی ہے, اور اس لیے کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے چونکہ مقابلہ بڑے ہلکے لوگوں سے ہے, وہ کل ہی ایک درخواست لگا دیں گے کہ ایم پی اے صاحب تقریر کر کے گئے ہیں بھائی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, تو لہٰذا آج موقع ہے مجھے سن لیں. ہمارا مقابلہ یہاں کسی سے بھی نہیں ہے. میرے ایک بھائی نے کہا کہ جب فاروق اوان کا الیکشن تھا تو ہمیں اندازہ تھا کہ ہم یہ سیٹ جیت رہے ہیں, اور سمیر کا الیکشن ہے, ہمیں اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی. یقیناً الیکشن ہے, ہم محنت بھی کریں گے, ہر ایک بھائی کے ساتھ جائیں گے, ان سے بات بھی کریں گے, کوئی ناراض ہے اس کی ناراضگی بھی دور کریں گے, کسی کو یہ شکوہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا اس کا بھی حساب دیں گے, اپنا احتساب بھی کرائیں گے, اور اپنا پیپر جو ویسے بھی میں ہاتھ میں لے کے آیا ہوں اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ بھائی میرا دیکھ انشاءاللہ. جس طرح میرے بھائی نے کہا, دیکھیں کوئی خدائی دعویٰ نہیں ہے, کوئی بڑا بول نہیں ہے, یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم جیت چکے ہیں. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس الیکشن میں جیسے وہ پنجاب میں کہتے ہیں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, انشاءاللہ آپ کو یہ ماحول نظر آئے گا. کیونکہ میں بڑے صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ اس وقت جو بھی ووٹر سپورٹر سمیر عباسی کے اگینسٹ کھڑا ہوگا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا, وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. جتنا بھی ہم نے ہے, سیٹ بھی ہماری ہے,
ہم نے اپنا حق ہے اور انشاءاللہ چھین کے لینا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم کہیں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. لہذا میرا اب بھی اپنے تمام ان نادان دوستوں سے اپنے گستاخی ہو جائے گی کم ظرف دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کریں سمیر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارا وزن بڑھے نہ بڑھے, آپ اپنا وزن بڑھا لو گے, آپ کے پاس موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں. انشاءاللہ کل آپ کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے انشاءاللہ, سوائے اس کے کہ آپ ہم کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کی بھی شرم نہیں آئی کہ جو عامر شہید کے ساتھ FIRوں میں بھی تھے, اب اس شہید کے بعد اس کے بھائی کے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک شرم کا مقام ہوگا. آپ جگہ جگہ اس کے جواب دیتے پھرو گے جو کہ نہیں دے سکو گے. تو بہتر فیصلہ یہی ہے, مناسب فیصلہ یہی ہے, اور فیصلے کا ابھی بھی وقت ہے. مہربانی کریں اپنا جو بھی ہے وہ سمیر کے پلڑے میں ڈال دیں, اور اس سے آپ کو عزت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی, آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی بات کہ ہم اس بات پہ ضرور ووٹ مانگ رہے ہیں کہ یہ عامر کی سیٹ ہے, عامر کا چھوٹا بھائی کھڑا ہوا ہے, بلکہ عامر کا چھوٹا بھائی نہیں, ہم سب کا چھوٹا بھائی انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمیر پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ تو یہاں سے کسی اور سے کسی کینڈیڈیٹ کی اپلیکیشن لی, نہ کسی اور کینڈیڈیٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس سیٹ پہ الیکشن لڑے. ٹکٹ تو بہت دور کی بات تھی. پیپلز پارٹی کے پاس اس وارڈ سے ایک ہی اپلیکیشن تھی اور وہ سمیر کی تھی, لہٰذا ٹکٹ بھی سمیر کو ہی ملا. حق بھی سمیر کا تھا, ملی بھی سمیر کو. اور جب پیپلز پارٹی نے یہ ان ہاؤس فیصلہ کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کہیں سمیر کو تنہا چھوڑ دے گی, یا پارٹی اس عامر شہید کے وعدوں کو پورا نہیں کرے گی. یہ ممکن نہیں. وہ لوگ جنہوں نے شاید عامر کی آواز دبا کر یہ سمجھا ہوگا کہ اب عامر کا مشن ختم ہو گیا, یہ ان کی بھول تھی. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں گے نہ ہم کوششیں تعمیر نشیمن, گرتی ہے اگر برق تو 100 بار گرے, اور ہم بہت سے عامر قربان کر دیں گے لیکن اس خدمت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ اس مشن کو مکمل کر کے چھوڑیں گے. اور وہ مشن کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اور اپنے آپ کو ان مسائل سے نکالنا ہے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں. عامر نے اپنے حد تک پوری کوشش کی. یہ جس سڑک پہ ہم آج بیٹھے ہیں یہ عامر شہید نے بنوائی. یہاں ایک ہی پارک بنا, وہ اللہ پاک نے عامر کو توفیق دی, صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی گلی بنی تو عامر کے توسط سے بنی, اور اگر کچھ رہ گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور اس کے لیے ہر لمحے جواب دہ ہوں, ہر لمحے جواب دہ ہوں. میں نے خود بھی یہاں سے الیکشن لڑا ہے, آپ لوگوں سے ووٹ بھی لیے ہیں. مجھے وہ ذرا یاد ہے, میں نے بڑی لمبی تقریریں کی ہیں, اور میری تقریر کا مدعا اور مغز یہ تھا کہ اللہ پاک نے اگر مجھے موقع دیا تو سب سے پہلا کام میں آپ کے قبرستان کی جگہ کا کروں گا.
الحمدللہ سما الحمدللہ یہ چٹھی میری جیب میں ہے، یہ میں آپ کا قبرستان منظور کروا چکا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بہت جلد آپ سب کو لے جا کے انشاءاللہ تعالی اس کی حد براری کرواؤں گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص مجھے جہاں ملے مجھ سے یہ پوچھے کہ حضور آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے وہ کہاں پہنچا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہاں تک۔ دوسرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ پانی اور پانی۔ میرے اللہ نے چاہا تو ہم نے پانی کی کم از کم 9 اسکیمیں جو ہیں وہ اپروو کروا لی ہیں الحمدللہ۔ اس دفعہ سندھ میں، پورے سندھ میں چیف منسٹر صاحب نے چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ کسی کو کوئی نئی اسکیم نہیں دی، لیکن میرے رب کی مہربانی، آپ کی دعائیں، ہماری ضرورتیں، اللہ کا احسان ہم نے منظور کروا لی ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیولپمنٹ کے کام یہ بنیادی طور پہ یہ ٹاؤن کے کرنے کے ہیں، یہ یوسیوں کے کرنے کے ہیں، یہ وارڈز کے کرنے کے ہیں، یہ کنٹونمنٹ کے کرنے کے ہیں، لیکن چونکہ کنٹونمنٹ شاید وہ وسائل نہیں رکھتا، کنٹونمنٹ بھی ہماری طرف دیکھتا ہے کہ ہم کچھ لے کے آئیں گے، تو اس میں اگر یہ کسی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے تو ہوتی رہے، انشاءاللہ آپ کو اگلے 2 دن میں یہاں پیور پائپ ہر چیز آتی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اس پہ کوئی مجھ پہ اعتراض کرے گا تو میں اس کے لیے اس کے آگے چٹھی رکھ دوں گا کہ قبلہ اگر ایک چیز 3 مہینے پہلے اپروو ہوئی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، ٹرک لیٹ تھا آج پہنچا ہے، تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ کوئی بڑی بات نہیں انشاءاللہ تعالی، یہ اسی طرح ہوگا میرے اللہ نے چاہا۔ تو رضوان کھڑا سن رہا ہے؟ ہاں، یہ مناسب میری لاج رکھنا بھائی، ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ میری بہن تنویر عباسی نے کہا الیکشن تو واقعی عباسیوں کا ہے اور مقابلہ بھی عباسیوں سے ہے، تو اللہ پاک خیر کرے گا، اس میں ہماری مدد کریں، کوئی بیچ میں رول کریں تاکہ ہم اس طرح کی جو ہے اس سے بحث مباحثے سے بچ جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا رابطہ رہے گا، صبح شام ملیں گے۔ ہم نے صرف اور صرف ایک فیصلہ کرنا ہے اور وہ ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سمیر کو یہاں سے انشاءاللہ تعالی جتوانا ہے۔ ہاں، اس لیے نہیں کہ سمیر یہاں کو بہت سارا جو ہے وہ انہونا کر دے گا، کوئی آپ کو وہ کر دے گا جس کی آپ شاید توقع بھی نہ کرتے ہوں۔ نہیں، سمیر کی گارنٹی میری گارنٹی ہے انشاءاللہ، میری ضمانت ہے انشاءاللہ۔ سمیر ہمارا بچہ ہے۔ میں نے اگلے دن بھی کسی کو کہا کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت ادنا سا آدمی ہوں، لیکن یہاں عامر عباسی کے بعد سیٹ خالی تھی، کسی نہ کسی نے تو الیکشن لڑنا تھا نا، کوئی نہ کوئی تو لڑتا، یقیناً کوئی نہ کوئی ٹکٹ پارٹی بھی کسی کو دیتی، ہماری پارٹی بھی دیتی۔ تو اس وقت جب عامر کی سیٹ پہ کوئی اور جیت کے آتا تو عامر کے گھر والوں پہ کیا گزرتی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے۔ ہم شاید کچھ نہیں کر سکے، ہم نے، اللہ نے کیا کہ وہ بڑا ہی بلائنڈ کیس تھا، ہمارے شکوک و شبہات بہت کچھ تھے، لیکن بہر صورت وہ کیس کسی ایک راستے پہ چل نکلا، کچھ پکڑے گئے، کچھ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کی شہادت کا ازالہ تھا۔ لیکن دوسری طرف انشاءاللہ تعالی ہم جو بہترین چیز، بہترین تحفہ عامر کو بھجوا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی سیٹ پہ
समीर आए और समीर उसी तरह बढ़ चढ़ के काम करे जिस तरह वो बच्चा कर रहा था, और इंशाअल्लाह ताला ये होगा। आमिर हमसे रोज़ लड़ता था कि ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ, और हम रोज़ उसको कोई ना कोई बात बताते थे, लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहा और इंशाअल्लाह समीर को हम खुद कहेंगे कि समीर आपने ये भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं किया, और इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। इंशाअल्लाह आप सब ने हमारी मदद करनी है। हमसे जो बन पड़ा एज ए पार्टी, एज ए यहाँ के नुमाइंदे के, अब हमने किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यह भी वादा कर रहा हूँ कि हम जो काम करेंगे ना, मेरा बस चला और इसी तरह होगा इंशाअल्लाह। हम उस पर तख्ती भी नहीं लगाएंगे, हमें कोई तख्तियों की लोड़ ही नहीं है। इंशाअल्लाह ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने एक 50 बेड का भिटाई कॉलोनी में हॉस्पिटल अप्रूव करवाया है, 50 बेड का, और इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने आएगा और हम उसमें सुरखरू होंगे। ये हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी जेब से पैसे भी नहीं लगा रहे, हम कोई अपनी दौलत में कमी भी नहीं कर रहे, आप पे कोई एहसान भी नहीं कर रहे। ये हमने आपसे वादे किए ज़रूर हैं, लेकिन आपका हक है और आप तक पहुँचेंगे। मैं तो इस जहन का मालिक हूँ कि यहाँ आपके MNA आमिर मोइन साहब हैं, MQM से उनका ताल्लुक़ है। फेडरल गवर्नमेंट ने हर MNA साहब को 1 अरब रुपए का फंड दिया, आमिर मोइन साहब को भी मिला। मैंने खुद आमिर मोइन साहब से बात की है कि आमिर भाई, जिन जगहों पे हम फंड लगा सकते हैं, हमारा टाउन लगा सकता है, आपने ये पैसे वहाँ पे नहीं लगाने, आप मेहरबानी करें ये पैसे आप कंटोनमेंट में लगा दें, चूँकि वहाँ कोई लगाने वाला नहीं है। तो आमिर भाई ने मुझसे वादा किया है कि बैठ के डिसाइड करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो फंड भी आपको आएगा, कहीं से भी आएगा, मसले आपके हल होंगे। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी मुश्किलात को आसान बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला वो बनेंगे। इंशाअल्लाह आपने अपने वोट को मार्क करना है। पोलिंग स्कीम आ गई है, हमारे बड़े ट्रेंड लोग यहाँ पे हैं, सलीम भाई जैसे ये सारे लोग, ये शायद वैद सब खड़े हुए हैं, ये सब आपकी टीम का हिस्सा हैं। कासिम न्याजी साहब बैठे हैं। सिर्फ एक दिन आपने एहसान करना है, बल्कि अपना ये फरीज़ा अदा करना है कि अपना वोट समीर को करना है, और उसके बाद बाकी जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपने एक एक लफ्ज़ पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने कहा। यकीनन इलेक्शन है, सब तरफ से आवाज़ें भी आएंगी, सब लोग आपसे वोट भी मांगने आएंगे, कहानियाँ भी लेके आएंगे, कवालियाँ भी लेके आएंगे, लेकिन पूछना ज़रूर है कि भाई मेरा जीत के करोगे क्या, हमें दोगे क्या, हम आपको वोट क्यों दें, उसकी कोई वजह है, कोई उसका मकसद है। और अगर वो कोई इतना अजीम मकसद हो जो हमसे बड़ा हो, तो फिर बिस्मिल्लाह, आपको इस चीज़ की आज़ादी है, फिर फैसला उस तरह कर लें। लेकिन न तो वोट ज़ाया करना है, ना किसी की बात में आना है। फैसला सिर्फ ज़मीर का और वोट बेनज़ीर का। इंशाअल्लाह आपका बहुत वक्त लिया, आपकी बहुत मेहरबानी, बड़े तहम्मुल से आपने सुना। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रहे। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी, रब्ता रहेगा इंशाअल्लाह। नारे भुट्टो। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।